الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد قرآن مقدس کی تفسیر کی کلاس نمبر 7 ابتدا کر رہے ہیں سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورتوں میں سے ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورتوں میں سے، جن کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ السبع، جس نے یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں فہو حبر، تو وہ بہت بڑا عالم دین بن جائے گا۔ امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے اور حدیث نمبر ہے 24585۔ یہ صورت بہت سے شریعت کے احکام اور بہت سے واقعات اور بہت سی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن کہا ہے، قرآن کی کوہان۔ مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث ہے 7516۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے، یعنی جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوگی وہ مقبرہ، قبرستان ہے۔ لوگوں نے قرآن مقدس کو اوپر رکھا ہوتا ہے اور تلاوت ہی نہیں کرتے، تو وہ گھر قبرستان ہے، اور شیطان کا اس گھر میں پھر بسیرا ہے، پھر مختلف قسم کی بیماریاں، لڑائیاں اور فساد اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو گھر میں سکون کے لیے، شیطان سے حفاظت کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی رہنی چاہیے۔ ہم سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنے کی بجائے، اب جدید میڈیا کا دور ہے تو کیسٹ لگا دیتے ہیں کہ مولانا کی جو کیسٹ ہے، قاری صاحب کی جو کیسٹ ہے وہ تلاوت کریں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس کس چیز کے لیے وقت ہے؟ پھر بد عقیدہ لوگوں کے پاس جا کر وہاں سے کوئی تعویذ لے کر آئیں گے تاکہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ سکے، ادھر بھی بدعتی نیا کام کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے 780 نمبر۔ ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نہایت روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، بالخصوص کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے کوئی سائبان ہوتا ہے، یا پرندوں کے 2 جھنڈ، 2 سائبان، کیونکہ 2 صورتیں تلاوت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پڑھا کرو، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ ساتھی کون ہے؟ جو اس کی تلاوت کرتا ہے، جو اسے یاد رکھتا ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے وہ ساتھی ہے اس کا، جو تلاوت نہیں کرتا ہے وہ ساتھی نہیں ہے۔ تو یہ جھگڑا اپنے ساتھی کی طرف سے کریں گے۔ سورۃ بقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پڑھا کرو،
کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت کا باعث اور اسے چھوڑ دینا حسرت کا باعث، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحیح مسلم 804 نمبر حدیث۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء اس زمانے میں اتری جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 4993۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات۔ اس کے بارے میں لوگوں نے بہت ساری گفتگو کی ہے، اور لوح قرآنی بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے گھروں میں لگایا ہوا ہے۔ اس کے معنی لوگوں نے قرآن کا اسرار اسے کہا ہوا ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں، کوئی فرمان نہیں صحیح سند کے ساتھ۔ سب سے قریب ترین بات یہ ہے کہ دنیا کو چیلنج کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انہی حروف تحجی میں اتارا ہے۔ اگر تمہیں اس قرآن کے نازل ہونے میں شک ہے، اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے، تو حروف تحجی کا علم تمہارے پاس بھی ہے، روز استعمال بھی کرتے ہو، تو ایسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ نا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہی قول ذکر کیا۔ کچھ صورتوں کے ساتھ الف لام میم، کہیں پر الف لام را، کہیں پر کاف ہا یا عین صاد، یہ سب کے سب حروف مقطعات۔ ہمارے استاد اور مربی حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس سے کیا مراد ہے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، سبحان اللہ، یعنی اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، لا ریب فی، اس کی ہر بات یقینی ہے۔ انسان کا علم ناقص ہے اور اللہ کا علم ناقص نہیں، اس کی ہر بات یقینی ہے، ہر بات یقینی۔ انسان کی ہر بات یقینی نہیں، کیوں؟ اس کا علم ہی محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، خوب جاننے والا، خوب جاننے والا، تو اس کا علم ناقص نہیں، اور اس لیے اس کی ہر بات یقینی، یقینی، سبحان اللہ۔ اور اس کتاب کے اللہ کی طرف نازل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ تنزیل الکتاب، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 2۔ اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں، جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ اللہ کے کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نہیں ہے، تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا کر لاؤ. تمہارے پاس بھی یہ حروف ہیں، بنا کر تو لاؤ، تمہیں اختیار ہے. اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے پرہیزگاروں کے، متقی بچنے والوں کے. ھدی للمتقین، ہدایت کا معنی راستہ دکھانا. اس لحاظ سے قرآن مجید تمام لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے. ھدی للناس، آل عمران کی آیت نمبر 4، ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت. دوسرا معنی منزل تک پہنچانے والی کتاب. دوسرا معنی منزل تک پہنچانے والی کتاب، منزل تک پہنچا دینا. سورۃ قصص میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے. تو یہ قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس لحاظ سے یہ صرف متقین کے لیے، کیونکہ ھدی للمتقین، اور متقین ہی ہدایت کا راستہ تلاش کرتے. منزل پر وہی پہنچتا ہے جسے منزل کی فکر ہوتی ہے. منزل پر شفا اسی مریض کو ملتی ہے جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. ڈاکٹر کے اس نسخے کو سنبھال کر نہیں رکھتا، بلکہ اس پر جو لکھا ہوا ہے نا ہدایات، اس پر عمل کرتا ہے. قرآن مجید ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. یہ نہیں کہ اس کو سنبھال کر رکھ دو اوپر اور بس سال کے بعد لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا کوئی تو پھر نکالیں گے. نہیں، جو اس کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. متقی معنی بچاؤ. شرع میں متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچا کر رکھے جس کے چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، جس سے اللہ کا عذاب اتر سکتا ہے، وہ متقی شخص. متقی وہ شخص ہے جو دنیا میں اس طرح زندگی گزارے جیسے ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، اور ان کانٹوں میں سے گزر کر اس نے راستہ بنانا. متقین کی صفات دیکھ لیے. متقی کون ہے؟ ہدایت، ھدی للمتقین. متقین کی صفات، اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان کی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نمبر 1، اللہ پر ایمان. اب جس کا اللہ پر ایمان صحیح نہیں، وہ متقی نہیں، وہ پرہیزگار نہیں، وہ تو مشرک ہے، قبر پرست ہے. قبر پر ایمان اور چھلوں پر اور دلدل پر ایمان ہے اس کا اسلام سے اور تقوی سے کوئی تعلق. نمبر 1 من آمن باللہ. نمبر 2 والیوم الآخر، مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین، آخرت پر یقین. والملائکہ، تمام فرشتوں پر یقین. والکتاب والنبیین، اللہ کی کتاب پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا. یہ صفات ہیں متقین جماعت کی، متقی جماعت کی. اگر کوئی شخص انالیسس کرنا چاہے تو انالیسس کر سکتا ہے
کہ متقین کی میں متقی ہوں کہ نہیں، تو وہ دیکھے میرا اللہ پر ایمان کیسا ہے، میرا بھروسہ کس پر ہے، میرے دل میں ڈر کس کا، میں کس سے چھپتا ہوں اور کس سے نہیں چھپتا. خود ہی ترازو لگا کر فیصلہ کر لے کہ میں متقی ہوں یا نہیں. میرا ایمان فرشتوں کے بارے میں کہ میں اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تو نہیں کہتا، کیا میں قرآن مقدس کا انکار تو نہیں کر رہا، کیا میں قیامت کے دن کو انکاری تو نہیں. والنبیین، نبیوں پر میرا ایمان کیسا ہے، سب نبیوں پر ہمارا ایمان. متقین وآت المال علی حبہ، دے مال اس سے محبت کے باوجود، مال سے بڑی محبت ہوتی ہے انسان، پھر بھی اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے. ذوی القربہ، قرابت داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دے، وفی الرقاب، اور اس مال کو قیدیوں کو چھڑانے، غلاموں کو آزاد کرانے، وہاں خرچ کرے. یہ تو ہو گئے دنیاوی معاملات، مال ہے غریبوں میں، رشتہ داروں میں، ساروں میں دے رہے. متقی وہ شخص، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اب اللہ پر ایمان اس کا کیسے خبر ملے گی؟ اذا وفی الرقاب واقام الصلاۃ، کہ وہ نمازی ہے 5 وقت کا، اور اگر 5 وقت کا نمازی نہیں، جی بڑا متقی شخص ہے، رشوت نہیں لیتا، نماز پڑھتا ہے، نہیں جی نماز نہیں پڑھتا، بڑا متقی ہے سید. زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتا، کوئی متقی نہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، دونوں کی پابندی کرتا ہے، نماز کی بھی اور زکوٰۃ کی بھی. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرتا ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، وعدے کا پاسدار، وعدے کا پاسدار. ہم تو وعدہ خلافی کرنے میں بڑے ماسٹر ہیں، وعدہ کرتے ہی اس لیے کہ اسے پورا نہیں کرنا. مجھے اپنے استاد محترم ابو محمد سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، شیخ العرب والعجم، اللہ اکبر، انہوں نے وعدہ کر لیا ایک شخص سے کہ میں تمہارا نکاح پڑھاؤں گا. اللہ کی شان ہے، وعدہ کا وقت آ گیا اور سائیں جو ہیں وہ تیار ہو گئے. گورنمنٹ نے پہیہ جام ہڑتال کر دی، کوئی گاڑی نہیں چلے گی، پہیہ جام ہڑتال ہو گئی، پابندی لگ گئی، روڈ پر کوئی اور میلوں کا سفر، گھنٹوں کا سفر، بس نہیں چلے گی، ٹرانسپورٹ، کوئی کا دکا کہیں سے آ رہی کوئی جا. سائیں تیار ہو کر گھر سے نکل گئے، حالانکہ شرعی عذر موجود تھا کہ گاڑی نہیں ہے، روڈ بند ہے، جیسے آج کل بند ہے. نہیں، کہنے لگے میں نے جانا ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ بھی ایسے اہل ایمان کی مدد کرتا ہے. ایک ٹرک کوئی گزرا، اس کو ہاتھ دیا، اس نے کہا اوپر چڑھ جاؤ، چھت کے اوپر چڑھ گئے. شیخ العرب، اللہ اکبر. آسمان نے بارش برسا دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بارش میں بھیگ گئے. اس ٹرک نے جا کر وہاں منزل پر کہیں اتارا، اس نے آگے جانا تھا. وہاں سے گاؤں میں داخل ہوئے تو حیران رہ گیا شاگرد اور ساری قوم، دیکھا پانی پانی، ہر چیز. والموفون بعہد، وعدے کے پابند تھے. والصابرین فی البأساء والضراء، تنگ دستی، دکھ درد، اور وحین الباس، اور لڑائی کے وقت. والصابرین، صابر، یہ نہیں کہ جب اللہ نے دے رکھا ہے تو اللہ کی بڑی تعریف ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے چھین لیا ہے تو اللہ سے ناراضگی، اللہ سے شکوے، اللہ کے احکامات کی بغاوت، نہ.
والصابرین فی البأساء والضراء، تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی صبر کرنے والی جماعت، صبر کرنے والے، اتنے صابر، لڑائی کے وقت بھی سینہ تان کر کھڑے ہوئے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے، یہی لوگ متقی، واولئک هم المتقون، تو یہ ہیں صفات ھدی للمتقین کی، کہ متقین کے لیے یہ ہدایت والی کتاب ہے، ھدی للمتقین۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، غیب سے مراد وہ چیزیں جو عقل سے ماوراء، سمجھ میں نہیں آ رہی، عقل سے ماوراء۔ حدیث جبریل جس کے راوی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف بیان فرمائی کہ آدمی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان، صحیح مسلم، یہ سب چیزیں غیب پر۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، یؤمنون بالغیب، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے، یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں، یؤمنون بالغیب، کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان لایا جاتا ہے۔ قرآن کی ہدایت سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہی لوگ جو متقین، وہی فیض یاب ہوتے ہیں، انہی کی قسمت بنتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر، ان کے بیانات اور احادیث مبارکہ پر، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مشاہدے یا اپنی عقل سے مطالبہ نہیں کرتے کہ ہماری عقل نہیں مانتی، ہم تو نہیں مانتے، ہمیں دکھاؤ تب مانیں گے۔ یؤمنون بالغیب، ان کا ہے غیب پر ایمان۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، نہیں شک اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے متقیوں کے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں متقین کی جو یہاں صفات ہے، نماز اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ، اس پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔